بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 35 سورۃ البقرہ کی۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک صرف ایک مضمون ہے، انسان کی ابتدا، انسان کی خلقت، سارے کائنات کی تمام مخلوقات کے پیدا کر دیے جانے کے بعد ان کو دنیا میں رکھ کر، حتیٰ کہ ان ساری مخلوقات میں بھی آخر میں جنات کو، جنہیں ہزاروں برس تک ساری زمین کے اوپر آباد کیا، زمین کا چپا چپا ان کے اختیار میں، ان کے اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ کوئی 7000 سال کے بعد والی بات ہے، یہ بھی اللہ کے پیدا کردہ مقصد پر، مطلب پر قائم نہ رہے، شر و فساد، قتل و غارت گیری، حسد، بغض، کینہ وہ آپس میں پیدا کیے۔ ایک بات سمجھ لینا ہے، جتنے انسان بٹے ہوئے ہیں، انسان جتنے قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، مذہب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، فرقوں کے اعتبار سے، فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، بالکل یہی کیفیت ہے جنات میں بھی، بالکل یہی کیفیت ہے جنات میں بھی۔ اس میں بھی نیک ہیں، برے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، غیر مسلمان میں بھی مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، اور سارے مذہب کو چھوڑ کر بے مذہب چلنے والے بھی ہیں، سارے کے سارے اقسام اس کے اندر بھی ہیں۔ جب یہ کیفیتیں ان کے اندر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی 7000 سال کے بعد عزازیل جو ابلیس کا نام ہے، عزازیل ابلیس کا نام ہے، اور ایک نام ہے حارس، اسی کا نام ہے، بہت بڑے بلند مقام مرتبے میں تھا، اس کو اختیارات دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، آسمانی دنیا کے اوپر بھی، فرشتوں کے اندر بھی اعلیٰ اونچا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا زمین کے سارے سرکش شیاطین کو ان کی سرکشی کی سرکوبی کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، اور ان سے فتنہ، شر و فساد کو دور کرنے کے لیے، پھر سزا کے طور پر انہیں ساری زمین خالی کر دی جائے، ہاں، پہاڑ، جزیرے، سمندر، زمین خالی کر دو، سب ان کو ادھر آگے بڑھا دو، وغیرہ وغیرہ ہوا۔ وہ بڑی طویل تفصیلات ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنات کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو مقصد انسان کو پیدا کرنے کا ہے، معبود حقیقی کو حقیقی جانیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے کام میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن اتنا فرق کیا اللہ تعالیٰ نے، جنات سے بھی بڑھ کر فضل و کرم میں اللہ تعالیٰ کے پاس مرتبے میں ہے تو انسان ہے، انسانی افراد ہیں، اس کے بعد جنہ کا مقام ہے، لیکن آخرت میں حساب و کتاب کے لحاظ سے، جنت دوزخ کے اعتبار سے جنات میں بھی تقسیم ہے، دوزخی، جنتی، انسانوں میں بھی دوزخی، جنتی، خیر یہ تو ہے۔
ابھی آیت نمبر 35 سے پچھلے 5 آیتوں میں انسان کے آنے کا اعلان 20 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں کروا دیا، فرشتوں میں کروا دیا، جنہ میں کرا دیا۔ جنات کا سب سے بڑا سردار عزازیل ہے، جو کہ بعد میں ابلیس شیطان کے نام سے معروف ہے، ان تمام میں کرا دیا۔ سارے جنات کی نیابت کرنے والا ابو الجن، جیسے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کو یہ پسند نہیں آیا، ہمارا مرتبہ، میرا مرتبہ گھٹا دیا وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل پیش کر دیا۔ فرشتے بھی اشارے میں یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت ہر لمحہ اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، گناہ نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، نہ ہم سوچتے نہ کرتے، نہ ہم یہ خیال تک بھی آتا نہیں۔ لہٰذا زمین میں جو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کے احکام کا جاری کرنے والا، آپ کے سارے فیصلے جو آپ بتائیں گے پھر اس کے اوپر مشق کروانے والا، جو انسان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے بنایا، ہر نبی اللہ کا خلیفہ رہا ہے۔ آج کے اس میں بھی نبی کے تعلیمات کے ذریعے سے اونچے بلند مقام و مرتبے پر ہے، وہ بھی زمین کا خلیفہ ہے، وغیرہ وغیرہ، نیک بندے۔ وہ ساری تفصیل، اس کی تردید، اللہ تعالیٰ کی حکمت، مصلحت کو بتلا دیا۔ آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کی چیزوں کا عطا پتہ سکھلا دیا، بتلا دیا، جو کہ فرشتوں کو ہر چیز نہیں بتلایا تھا، یہ امتحان بھی دلوا دیا۔ سب بات تکمیل ہوگی، اب کرنا کیا ہے؟ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے حکم جاری کر دیا، اجازت دے دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کب اجازت دی؟ اس سے پہلے یہ بھی معاملہ ہو گیا، سورہ اعراف کے آخر میں اس کی تفصیل آئیں گی۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فلاں 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 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا ثَقُلَتْ دَعَوَا اللَّهَ کی آیتوں سے اس رکوع کے اندر پوری تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ایک حصے سے 11 پھسلیاں ادھر 11 پھسلیاں ادھر، بائیں جانب کی نیچے کی ایک پھسلی والے حصے اللہ نے اپنے قدرت سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، پھر وہاں سے سارے انسانوں کا سلسلے کو جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ کرنے کے بعد فرمایا، اے آدم، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ دونوں کے دونوں جنت میں ٹھکانہ بنا لو، آپ کی قیامگاہ جنت میں بنا لو، حکم دے دیا اللہ تعالیٰ۔ بس اتنا ہی سمجھنا، آگے نہ بڑھنا ہی اچھا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن میں پیش نہیں کی گئی، روایتوں سے مختلف قسم کی وضاحتیں ہیں۔ کیا وہ جنت جس کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہے، حساب و کتاب کے بعد جس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ، پھر کبھی نکلنے کا نام نہیں، خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا کے الفاظ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انسان، نہ موت آئے گی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی زحمت ہوگی، فلاں فلاں۔ کیا وہ جنت تھی جو حضرت آدم حضرت حوا کو دے دیا گیا؟ علماء مفسرین تفاسیر میں مختلف اقوال لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی وہ جنت نہیں تھی،
وہ جنت میں جانے کے بعد تو واپس آنا نہیں ہے نا. ایک عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنایا تھا، اس میں رکھا تھا، مطلب جو بھی ہو، لیکن صحیح چیز ہے کہ جس جنت کا تذکرہ اسی جنت میں ہی رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا میں بھی اللہ نے پیدا کیا سب سے شرف مرتبے والا، لیکن آپ وہ شرافت کے، عزت کے لائق ہیں یا نہیں، آپ کی آزمائش ہونا ہے، آپ کی آزمائش ہونا ہے. اس آزمائش میں نہیں نکلتے ہیں تو دوزخ والا مقام ہے. بلکہ یہ بتایا تم سے تو بہتر جانور ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بھی گرے ہوئے بدتر درجے میں چلے جاؤ گی. چونکہ بہت بہت بڑے اونچے مقام و مرتبے کے لیے انتخاب خداوندیت انسان سے، انسان کے لیے، انسان کو بنانے کے لیے. لیکن انسانیت کے طریقے کیا ہیں؟ صحیح طریقے سے جینے، رہنے، زندہ رہنے، زندگی گزارنے، زندگی تمام کرنے کا نام ہی اسلام ہے، ایمان ہے. اپنی مرضی کو ختم کر کر پیدا کرنے والے نے ساری چیزیں پیدا کی، طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ بتایا، اسی کا نام ہے شریعت. اس پر یقین رکھ کے چلنے کے لیے توحید باری تعالیٰ سب سے پہلی سیڑھی ہے. عبادت میں وہی طریقہ ہونا جو بتایا گیا، زندگی گزارنے میں وہی طریقہ ہونا، کمانے دھمانے میں وہی طریقہ ہونا، انسان کا آپس میں ملنے ملانے میں وہی طریقہ ہونا، معاملات میں وہی طریقہ ہونا. تلخیاں آ گئی تو سدھار لینے کے لیے، صلح صفائی کے لیے وہ طریقہ ہونا جو بتایا گیا. آگے چلیں گے چلتے چلتے پارے 26 میں سورہ حجرات میں، اگر مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو حق کو دیکھو اے مسلمانوں، سمجھاؤ، درست کر دو. جو پارٹی نہیں مانتی، نہ حق پر رہ کر، اے سارے مسلمانوں تم حق والے کی طرف ہو جاؤ، نہ حق کے پر جو قائم ہے، اگرچہ مسلمان ہے، اسے لڑو. معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ ہے، یا ایک قوم کے ساتھ ہے، یا ایک قبیلے کے ساتھ ہے، یا ایک گھر کے افراد کے ساتھ ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے. اس معاملے پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، اطاعت خداوندی ہے. تو بہرحال جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ، رکھ کر شرط لگا دیا، اجازت دے دیا، تم دونوں کے دونوں مزے کے ساتھ جو چیز جتنی چاہے، جتنی پسند آئے، جس طریقے سے ہو، وہ تم اس کو استعمال کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ. حیث شئتم، تمہاری مرضی، اتنا کھو، اتنا نہیں. دنیا میں کھانے کا حکم دے دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، زیادہ مت کھاؤ، مزاج خراب ہوں گا تو دماغ خراب ہوں گا. اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، جتنا حق بنتا کھاؤ، جو زیادہ ہے عزیز و اقارب کا خیال کرو، اڑوس پڑوس کا خیال کرو، غربا کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، مسافروں کا خیال کرو. یہ احکام جاری کر دیے. مگر ایک شرط لگایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کو بتلا دیا گیا، دیکھو یہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، مراد تھا کھانا نہیں، اس درخت کو استعمال میں نہیں لانا. جس سے منع کیا گیا ہے، قریب بھی جاؤ گے تو خواہش پیدا ہو جائے گی، اس لیے قریب مت جانا. انسان کے اندر ایک فطرت ہے، الانسان حریص لما منع، کسی چیز کو پابندی لگا کر منع کر دو، اب سوچنے لگتا ہے آخر کیوں منع کیا گیا، آخر ایسا کیوں ہے، اس میں کیا آتی بھی ہے. یہ وسوسہ شیطانی آگے بڑھنے لگتا ہے. درخت کیا تھا قرآن میں ذکر نہیں،
لوگوں کی زبان پر مشہور ہے، چلے آ رہا ہے، گیہوں کا درخت تھا۔ وضاحتوں میں اس کا نمبر پہلا بھی نہیں ہے۔ بعض علماء کے پاس وہ درخت انگور کا درخت تھا جی، دوسرے کہتے ہیں نہیں گیہوں کا درخت تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں انجیر کا درخت تھا، اور کسی نے ترنج کا درخت تھا۔ لیموں کے 20 سے زیادہ قسمیں ہیں لیموں سے، شہر والے بڑا کم جانتے ہیں۔ ایک لیموں میں ایک لیموں آتا ہے، اس کا نام ہے میٹھا لیموں، شکل و صورت میں، حیت میں، جسامت میں بالکل موسمبی کے جیسا دکھتا آپ کو، کھٹا زیادہ، ہلکی سی میٹھا۔ جنگل والے اس کو میٹھا لیموں کہتے ہیں، یہاں تو موسمی کے اس میں بھی بیچ لیتے ہیں۔ ایک لیموں آتا ہے بالکل کریلے کی شکل کا ہوتا ہے، گمبوٹرا، حیت بنی ہوئی، آپ اس کو کچا بھی کھائیے، بے حد و حساب صحت کے کام کا ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ اب اس موسم میں اب آگے آتا ہے، ملتا ہے، آپ کو ایک عدد دکھنے میں آپ کو کریلا دکھے گا، ایک آپ کو مل جائے آسانی سے 100 روپے میں ایک، 150 میں، 200 میں ایک مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ترنج۔ اس درخت کی بڑی فضیلت بھی ہے، اگر آپ گھر کے اندر لگا دو وہ ترنج درخت کو شیاطین پسند نہیں کرتے، اس گھر کے اندر شیاطین بھی داخل ہونے سے جھجکتے ہیں، دور رہتے ہیں، نہیں آتے وغیرہ وغیرہ۔ اور جتنے عاملین ہیں ان جیسوں کو وقتیہ طور پر سے دور کرنے کے لیے سب سے بڑی دوا ان کے پاس وہی ہے، لیموں کی ہے، وہ بھی ترنج بھی لیموں کی شکل کا ہے وغیرہ وغیرہ، اور بھی اسی طریقے ہیں، ہم اس کو جان کے کیا کریں گے۔ شیطان آپ کے پاس نہ آئے، شریعت نے ہر طریقہ بتایا، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، طہارت میں جانے کا، آنے کا، کبھی برہنہ سر واش روم کو ہرگز نہیں جانا منع کر دیا گیا، آپ جاتے ہیں، مصیبت آنے کے بعد بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ کن کے پاس بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ وہ شیطان کے پجارے ہوتے ہیں۔ باسو کہتے ہیں بڑا نیک ہے، تم کیا جانو کتنا نیک ہے، فلاں 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 فلاں۔ بہرحال اس کے اندر بھی سب سے زیادہ استعمال لیموں کا ہے، ترنج لیموں کی قسموں میں سے قسم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جس چیز کے اب اختلاف ہوگا، یہ ہے وہ ہے، اب فائنل فیصلہ کیسا کرتے ہیں۔ دوسری بات، وضاحت کیوں نہیں کی گئی، کیا کرتے آپ وضاحت سن کر؟ ایک درخت تھا بس اتنا سمجھو، حکمت باری تعالیٰ تھے اس میں۔ ایک صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، زندگی بھر گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے، گیہوں کے آٹے سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، آج بھی ہیں وہ صاحب۔ ان کو یہ غصہ ہے، گیہوں کے درخت سے قریب ہو گئے تھے حضرت آدم، یہ گیہوں ذریعہ بنی ہم کو مصیبت والی دنیا میں لا کے چھوڑ دینے کا، لہٰذا میں اس کو ہاتھ میں لگاتا۔ ان کا نظریہ ہے، پہلے تو تصفیہ ہے کہ وہ کیا درخت تھا پتہ نہیں، ایک حکمت ہے اور یہ بتانا ہے، دنیا پوری حوالے کر دی گئی انسانوں کے، لیکن انسان کو تاکید کر دی گئی تو عقل سے، فکر سے، عمل سے، طور طریقے سے، زندگی کے ہر پہلو سے، دکھ میں، درد میں اس انداز پہ چلے گا تو آنے والی رکاوٹ پہ صبر کرتے ہوئے اس کے حکم کی اتباع میں اپنے رب کی طرف آگے بڑھنے کی جد و جہد کرے گا۔
یہ منشا تھا. یہاں انتہائی اشارے کے ساتھ تھے. 1-2 آیتوں میں بات ختم کر رہے ہیں. یہ واقعہ بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف سے شروع ہوں گا تو آخر قرآن تک چلتا رہے گا. پوری چیزوں کے ایک جگہ جمع کرے تو پورا واقعہ بنتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا. ظلم کے کئی قسمیں. مشرک کو قرآن ظالم کہتا ہے. شرارت بنا کے عادی کو ظالم کہتا ہے. کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے اس کو ظالم کہتا ہے. کبھی جھوٹ بولتا ہے خیانت کرتا ہے اس کو ظالم بولتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حد جو قائم کی ہے اس حد کو پار کرنے والوں میں آپ شامل ہو جاؤ گے. اس کی وضاحت پارہ 16 کے آخر میں مزید وضاحت آئے گی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. سارے انسانوں سے غلط فہمی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بھول ہوئی، چوک ہوئی حضرت آدم سے. دور دور تک ارادہ ہوا ہی نہیں، خیال کرے بھی نہیں. آنن فانن اچانک ایک چیز ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ان کے سارے دل کو کھوج کر لیا ہم نے. دور دور تک ذرا وہم خیال بھی نہیں کیا آپ نے. ہماری شریعت کے اندر ایسی بھول چوک پر جو چیز ہو جاتی ہے توبہ تو کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی غلطی کو اٹھا لیتے ہیں عام آدمی کے لیے. اتنی بڑی خطا والی چیز نہیں تھی. لفظش والا معاملہ ہوا. اگر ہو جائے گا تو یہ ہو جائیں گی. اتنی بات ہو گئی. اگلی آیت میں یہ بات ہونے کے بعد اب جنت سے پھر کیا چیز ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ بنا، وہ سبب بنا. وہ طریقہ بتانا ہے کہ آج تم دنیا میں ہو. اس طریقے کے ذریعے سے یہ حکمت خداوندی والی کیفیت تھی تو کو یہاں چھوڑا گیا ہے. آزمائش کا سب سے پہلا سبق ان کے لیے تھا. اب تمہاری ساری زندگی کے اندر ہر چیز کے ساتھ تمہارا جوڑ دے دیا گیا، لیکن طریقہ صحیح ڈھنگ طریقہ کیا ہے وہ سکھلا دیا گیا، بتلا دیا گیا. بس اس میں فرق کرتے چلو، پھر آگے بڑھتے چلو. آخر دعوانا الحمد للہ.